بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک بہت ہی اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں گے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ عید کے بارے میں پڑھی ہے۔ اس بات کا ذکر ہوگا، اس کے متعلق وظیفہ بتایا جائے گا، لیکن اصل بات اور بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے کمنٹ کے اندر ہمارا نمبر دیا ہے اور جس سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا وہی نمبر 100% درست ہوگا جو سکرین پہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ ہم بذات خود کمنٹ میں جو نمبر دیں گے، جو ہم آپ کو بتائیں گے، اسی نمبر پر آپ یقین کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بندہ آپ کو نمبر دیتا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے تو اس کے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہمارا مقصد آپ کو آگاہ کرنا تھا، اور یہ بات بہت ہی ضروری تھی تاکہ آپ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ مجھے اس طرح کی کئی کالز بھی آئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں فلاں آدمی سے یہ نمبر ملا ہے، انہوں نے کمنٹ میں یہ نمبر دیا ہے، تو ہم نے اس نمبر پہ ان کو پیسے بھی بھیجے ہیں، رابطہ بھی کیا ہے۔ تو یہ بات انتہائی خطرناک ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو تاکید کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ آئندہ آپ کسی کے کہنے پر، کسی کے نمبر بتانے پر ہرگز یقین نہ کریں۔ لوگ اس سے بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں۔ ہمارا معتبر نمبر وہی ہوگا جو آپ کو سکرین پہ نظر آئے گا، اور یا خود ہم کمنٹ میں بتائیں گے۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ وَهَذَا عِيدُنَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور آج کا دن ہمارا خوشی کا دن ہے، ہمارا عید کا دن ہے۔ عید کا معنی ہی خوشی ہے، مسرتوں کا دن۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی تہوار، کوئی سالانہ ان کا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جس طرح ہندوؤں کی دیوالی، سکھوں کی یاتری، عیسائیوں کا کرسمس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن خوشی کے بتاتا ہوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن خوشی کے اللہ کی طرف سے ہیں۔ ظاہر ہے خوشی تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور اس خوشی کے اندر سارے شریک ہوتے ہیں، غریب بھی امیر بھی۔ وہ صرف امراء کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، خوشی کا دن ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ نے رکھ دی، اور عید الاضحیٰ حج کے دنوں میں، حج کے مکمل ہونے پہ
اللہ نے وہ دن خوشی کا مقرر کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں عید کے دن بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں سے دھواں بھی نہیں اٹھ رہا، ان کے چہروں سے غربت ٹپک رہی ہے، مایوسی نظر آ رہی ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، خوشی میں یہ لوگ کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ یکا یک آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پریشان نہ ہو، میں نے غریبوں کی خوشی کا انتظام پہلے کر دیا اور امیر لوگوں کی خوشی بعد میں ہوگی۔ وہ کیسے؟ فرمایا الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ کل مسلم صغیر او کبیر حر او عبد۔ صدقۃ الفطر ہر ایک کے اوپر واجب ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غریب لوگوں کی عیدی ہے، یہ غریب لوگوں کو خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ صدقۃ الفطر نہیں دیتے اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے، ایک تو اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، اور پھر آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی بڑی ڈانٹ ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ غریبوں کو خوشی میں شامل کرنا یہ اسلام کا غریب پرور اور عادلانہ نظام ہے۔ تو اس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ جب بندہ غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے تو غریب کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس سے لوگوں کے حالات اللہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت خود ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ جب بندے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا ایک عادلانہ غریب پرور نظام۔ آپ سارے مذاہب کے اوپر نظر ڈال لیں، آپ کو ایسا کوئی طریقہ نظر نہیں آئے گا جس کے اندر غریب کی ہمدردی کا خیال کیا جائے۔ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ دلوں میں جب محبتیں پیدا ہوں گی اللہ راضی ہوں گے، اللہ رحمت والا معاملہ کریں گے۔ تو اس دن پھر محبتوں کا ہی وظیفہ بھی کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے غریب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، صرف یہی نہیں کہ ہم نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو بری و ذمہ ہو گئے، نہیں، اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ غریب کو کپڑے بنا کر دے دیں، کوئی اچھا کھانا ان کے گھر میں بھیج دیں، کسی بھی طریقے سے ہمدردی کا، محبت کا اظہار ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جب یہ کریں گے اللہ راضی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ محبتوں بھرا ایک وظیفہ، بہت ہی اہم، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے اور بہت مجرب اور کامیاب۔ یہ 12 مہینوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر عید الفطر کے دن اگر یہ آپ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا پورا سال آپ کے گھروں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، نفرتیں دور ہوں گی، اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اور سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ وہ آپ وظیفہ توجہ سے سن لیں، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اللہ کا مبارک نام ہے، بلند نام ہے، صفاتی نام ہے۔ آپ نے یہ مبارک نام 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عید کی نماز سے فارغ ہو کر شام تک آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے پہلے جب مرضی پڑھ لیں، علیحدہ تنہائی میں بیٹھ کر، باوضو بیٹھ کر اپنا رابطہ اللہ سے قائم کر کے اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر 313 مرتبہ آپ یا ودودو پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اس پاک نام کی برکت سے، اس پیارے اور برکت والے نام کی
عظمت سے ہمارے گھر کے اندر محبتیں پیدا کر دے، ہمارے گھر کے اندر خوشیوں کو نچھاور کر دے، نفرتوں کو دور کر دے۔ جب یہ آپ دعا مانگیں گے، وہ مبارک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جب عید کی نماز پڑھ کے بندہ نکلتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، قصور معاف کر دے۔ اور آپ جب یہ وظیفہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کریں گے، محبتیں نصیب کریں گے اور نفرتیں دور ہوں گی۔ یہ مبارک وظیفہ اللہ رب العزت مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ رب العزت یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور عالم اسلام کے اندر محبتیں ہی محبتیں پیدا ہو جائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔